اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے در بیان این حدیث شریف کہ الصدق تمانیۃ والکذب ریبہ۔ اس حدیث شریف کا بیان کہ سچ اطمینان ہے اور جھوٹ شک ہے۔ اس نے اس خواب اور سونے کے خزانے کا قصہ بتایا۔ اس کے سچ سے اس کا دل شگفتہ ہو گیا، اس کو اس کی قسم سے سچائی کی خوشبو آئی، اس کی سوزش اس کے کالے دانے سے ظاہر ہو گئی۔ صحیح بات سے دل آرام پا جاتا ہے، جس طرح پیاسا پانی سے آرام پاتا ہے، سوائے محبوب کے دل کے جس میں کوئی بیماری ہے، جس کو نبی اور غبی میں تمیز نہیں ہے، ورنہ وہ پیغام جو جگہ سے ہو وہ چاند پر اثر کرتا ہے، وہ شک ہو جاتا ہے، چاند شک ہو جاتا ہے اور وہ محجوب دل نہیں، کیونکہ وہ مردود ہے، محبوب نہیں ہے۔ کوتوال کی آنکھ تر کرنے والے آنسوؤں سے چپلا بن گئی، خشک گفتگو سے نہیں بلکہ دل کی بو سے۔ ایک بات دوزخ سے ہونٹ تک آتی ہے، ایک بات جان کے شہر سے ہونٹ کے کوچے میں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ حدیث شریف ہے کہ سچائی سے دل کو اطمینان ہو جاتا ہے اور جھوٹی بات دل میں شک و شبہ پیدا کرتی ہے۔ کالے دانے کو آگ پر ڈالتے ہیں تو وہ دھواں دیتا ہے، تو اس کا دھواں آگ کے وجود کی دلیل ہے۔ اسی طرح اس کی باتوں سے اس کی اندرونی سوزش کا پتہ چل گیا۔ کوتوال اس کی باتوں سے مطمئن ہو گیا، اس لیے کہ سچی بات سننے والے کے دل کو مطمئن کر دیتی ہے۔ کافروں کے دل چونکہ پردے میں ہیں، اس لیے سچی بات ان کے دل پر اثر نہیں کرتی ہے، اس لیے کافر جھوٹے سچے میں تمیز نہیں کر سکتا۔ انبیاء کے کلام کی تاثیر کا تو یہ حال ہے کہ چاند پر اثر ہوا تو شق القمر کا معجزہ رونما ہو گیا۔ اس پردیسی کی باتوں سے کوتوال رو پڑا۔ انسان کا نفس بمنزلہ دوزخ کے ہے، اس کی بات دوزخی ہے، جان کی بات جنتی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ جان کو بڑھانے والا سمندر اور تنگی سے بھرا ہوا سمندر، دونوں سمندروں کے درمیان یہ ہونٹ ملاپ کی جگہ ہیں۔ جان کو بڑھانے والا اور عمر کو گھٹانے والا سمندر دونوں ہونٹوں پر گزر اور راستہ اور راہ رکھتے ہیں۔ جیسے کہ شہروں کے درمیان میں منڈی، اس جگہ اطراف سے حصے آتے ہیں، عیب دار سامان اور گانٹھ کاٹنے والا کھوٹا، نفع بخش اور موتی کی طرح چمکدار سودا۔ اس منڈی سے جو شخص اچھا سوداگر ہے وہ کھرے اور کھوٹوں کو تاڑنے والا ہے۔ منڈی کسی کے لیے نفع کا گھر ہے اور دوسرے کے لیے اندھے پن کی وجہ سے گناہ کا گھر ہے۔ عالم کے تمام اجزاء ایک غبی کی قید ہیں اور استاد پر قید سے رہائی، ایک پر شکر ہے اور دوسرے پر زہر جیسا، ایک پر رحم ہے اور دوسرے پر قہر جیسا، ایک پر شیطان ہے اور دوسرے پر حور جیسا، ایک پر آگ ہے اور دوسرے پر نور جیسا، ایک پر خزانہ ہے اور دوسرے پر سانپ جیسا، ایک پر پھول ہے اور دوسرے پر کانٹے کی طرح، ایک پر میٹھا ہے اور دوسرے پر کھٹا، ایک پر مدہوش ہے اور دوسرے پر ہوش جیسا، ایک پر پوشیدہ ہے اور دوسرے پر ظاہر، ایک پر نفع ہے اور دوسرے پر نقصان، ایک پر قید ہے اور دوسرے پر کشادگی، ایک پر بیڑی ہے اور دوسرے پر مقصود۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ نفس اور روح دونوں کی باتیں ہونٹ سے ٹکراتی ہیں۔ نفس کی باتیں تو زندگی کی تباہی کا سبب ہیں۔ منڈی میں ہر طرح کا سودا ہے، اچھا تاجر کھرے کھوٹے میں امتیاز کر لیتا ہے، اسی طرح ہونٹ پر آئے ہوئے سچ اور جھوٹ میں باہر ماہر اختیار کر لیتا ہے۔ منڈی کسی کے نفعوں کا گھر ہے اور کسی کے لیے گناہوں یعنی ٹوٹے کا گھر ہے۔
منڈی ہی کیا، دنیا کے جز جز کا یہی حال ہے، کسی کے لیے مفید اور کسی کے لیے مضر ہے، کسی کے لیے عالم کافر شیطان ثابت ہوتا ہے اور کسی کے لیے حور ثابت ہوتا ہے۔ مشہور ہے کہ خزانے پر سانپ سوتا ہے۔ مولانا نے بہت سے اشعار میں یہی بتایا ہے کہ عالم کے ہر جز کے مختلف شخصیتوں کے اعتبار سے مختلف اثرات ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ایک پر شہد ہے اور دوسرے پر ڈنک جیسا، ایک پر بیگانہ ہے اور دوسرے پر اپنے کی طرح، ایک پر عیب ہے اور دوسرے پر کمال، ایک پر ہجر ہے اور دوسرے پر وصال، ایک بے جان نبی سے بات کرنے والا ہے، کعبہ حج کرنے والے کے لیے گواہ اور بات کرنے والا ہے، مسجد نمازی کی بھی گواہ ہے کہ وہ میرے پاس لمبے راستے سے آیا تھا، آگ خلیل اللہ پر خوشبودار بوٹا اور گلاب کا پھول ہے، لیکن نمرود پر وہ موت اور درد ہے۔ اے بھلے، میں نے یہ بارہا کہا ہے، اس کے بیان سے میں سیر نہیں ہوتا ہوں۔ تو نے کمزوری کو رفع کرنے کے لیے بارہا روٹی کھائی ہے، یہ وہی روٹی ہے، تو ملول کیوں نہیں ہوتا؟ تیرے اندر صحت کی وجہ سے ایک تازہ بھوک پہنچ جاتی ہے کہ اس کی وجہ سے بدہضمی اور ملال سوخت ہو جاتا ہے، جس کے لیے بھوک کا درد حاصل ہو گیا، نیا ہونا اس کے جز جز سے وابستہ ہو گیا۔ لذت بھوک کی وجہ سے ہے نہ کہ غذا سے۔ بھوک کے ہوتے ہوئے جو کی روٹی شکر سے بہتر ہے، پس بھوک نہ ہونے اور پوری بدہضمی کی وجہ سے وہ تنگ دلی ہے، نہ کہ کلام مکرر ہونے سے۔ کیوں دکان اور بھاؤ کی کھینچ تان اور بحث سے؟ جو لوگوں کو فریب دینے میں ہے، تنگ دلی نہیں ہوتی۔ ایک پر دن ہے اور دوسرے پر رات کی طرح، ایک پر عیش ہے اور دوسرے پر تھکن۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ حضور کو پتھر سلام کرتے تھے۔ کعبہ یہ بھی پتھر ہیں، مومنوں کے لیے گواہی دیں گے۔ یہ مضمون کے ایک چیز کے مختلف اثرات ہیں، میں کئی بار بیان کر چکا ہوں، لیکن میری سیری نہیں ہوتی ہے، اسی لیے اس مضمون میں تکرار ہے۔ تم روٹی بار بار کھاتے ہو، اس سے تم میں کوئی ملال پیدا نہیں ہوتا، تمہاری خواہش تمہیں روٹی سے ملال نہیں ہونے دیتی۔ غرض یہ کہ ملال کا سبب کسی چیز کی تکرار نہیں ہے، بلکہ اس چیز کی خواہش نہ ہونا ہے۔ کھانے کی لذت کا مدار خواہش پر ہے۔ بھوک ہو تو جو کی روٹی پلاؤ قورمہ ہے، ورنہ پلاؤ قورمہ سے بھی ملال پیدا ہوگا۔ پھر مولانا نے وہی مضمون شروع فرمایا کہ ایک چیز کے مختلف اثرات ہیں، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ایک پر دوست ہے اور دوسرے پر دشمن، ایک پر شراب ہے اور دوسرے پر کدو، ایک پر پانی ہے اور دوسرے پر خون کی طرح، ایک پر معجزہ ہے اور دوسرے پر جادو، ایک پر حلوہ ہے اور دوسرے پر زہر کی طرح، ایک پر پتھر ہے اور دوسرے پر بت، ایک پر جسم ہے اور دوسرے پر روح جیسے، ایک پر قید ہے دوسرے پر فتوحات، ایک پر تیر ہے اور دوسرے پر کمان، ایک پر روٹی ہے اور دوسرے پر بھالا۔ کیوں غیبت اور لوگوں کا گوشت کھانے سے 60 سال میں تجھے اس سے سیری حاصل نہ ہوئی؟ تو نے رنڈی کے عشق میں بہت سے شعر کہے، بغیر ملال کے تو پھول کی طرح کھلا رہا۔ تو نے شرمگاہ کا شکار کرنے میں بہت تعریفیں کیں، بغیر ملال کے تو بارہا شگفتہ رہا۔ تو پھر اس کو دوسری بار گرم اور چست ہو کر کہتا ہے، پہلی بار سے 100 گنا گرم ہو کر۔ درد پرانی دوا کو نیا بنا دیتا ہے، درد ملال کی ہر شاخ کو کاٹ دیتا ہے۔ درد نئی کیمیا بنانے والے ہیں، وہاں تنگ دلی کہاں ہے؟ جہاں درد اٹھا تو تنگ دلی سے ٹھنڈی آہ نہ بھر، درد کی تلاش کر اور درد کی تلاش کر، اور درد بیہودہ معالجے درد کو دھوکہ دینے والے ہیں، ڈاکو ہیں اور خراج کے طریقے پر روپیہ وصول کرنے والے ہیں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ کدو سے مراد وہ چیز جس میں شراب بھر کر رکھتے ہیں،
انسان غیبت کرتا ہے، جو دوسروں کا گوشت کھاتا ہے اس سے انسان ملول نہیں ہوتا چونکہ اس کی رغبت ہے۔ اس طرح کے اشعار تو مقرر کہتا ہے اور تکرار میں تیرا جوش اور شوق بڑھتا رہتا ہے۔ جب درد اٹھتا ہے تو وہی دوا پیتا ہے جو پہلے بارہا پی چکا ہے۔ جس طرح ظاہری درد پرانے دوا کو نیا بنا دیتا ہے اور انسان تکرار سے ملول نہیں ہوتا، اسی طرح تو نصیحت کی باتوں سے ملول ہو کر ٹھنڈی آہیں نہ بھر، بلکہ اپنے دل میں آخرت کا درد پیدا کر، چونکہ آخرت کا درد بزرگوں کی صحبت سے حاصل ہوتا ہے۔ تو مولانا بناوٹی بزرگوں سے بچنے کی نصیحت کرتے ہیں کہ ان کی صحبت درد پیدا کرنے کا دھوکہ ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ کھاری پانی پیاس کا علاج نہیں ہے، اگرچہ پینے کے وقت ٹھنڈا اور اچھا لگے، لیکن وہ ڈھونڈنے سے دھوکہ دینے والا اور مانع بن گیا۔ میٹھے پانی کے جس سے سینکڑوں سبزے اگتے ہیں، اس طرح ہر کھوٹا سونا مانے ہے کھرے کی پہچان سے۔ وہ جہاں کہیں بھی ہو، اس نے مکاری سے تیرے بالوں پر کاٹ دیے کہ اے مرید میں تیری مراد ہوں لے لے۔ اس نے کہا میں تیرا درد چن لوں گا، اور وہ خود درد تھا، باطن میں کانٹا اور بظاہر پھول تھا۔ جا جھوٹے علاج سے بھاگ تاکہ تیرا درد پاکیزہ اور مشک کی خوشبو دینے والا بن جائے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، جس طرح کھاری پانی سے پیاس نہیں بجھتی ہے، اسی طرح غلط صحبتوں سے مقصود حاصل نہیں ہوتا ہے۔ جس طرح ان دھوکے باز پیروں میں پھنس کر انسان صحیح پیر سے محروم ہو جاتا ہے، اسی طرح کھوٹے سکے کھروں سے رکاوٹ ڈالتے ہیں، وہ صحیح بزرگوں تک تیری پرواز کو ختم کر دیتے ہیں۔ وہ جھوٹا پیر کہتا ہے کہ میں تیرے درد کا علاج ہوں، حالانکہ وہ علاج کیا ہوتا خود درد ہے۔ تیری اس طلب کے بہتر اثرات رونما ہوں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے گفتن از خواب خود را با غریب مسکین و نشان گنج دادن ہم در خانہ او، یعنی کوتوال کا مسکین پردیسی سے اپنا خواب بیان کرنا اور اسی کے گھر میں خزانے کا پتہ دینا۔ اس نے کہا نہ تو چور ہے نہ بدکار، تو نیک انسان ہے لیکن بے وقوف اور احمق ہے۔ خواب کے خیال پر تو اتنا راستہ طے کرتا ہے، تیری عقل میں ایک دمڑی روشنی نہیں ہے۔ ایک خیال پر ایسا لمبا راستہ تو نادانی اور لالچ کی وجہ سے اختیار کرتا ہے۔ میں نے مسلسل کئی بار خواب دیکھا ہے کہ چھپا ہوا خزانہ بغداد میں ہے، فلاں کوچے اور فلاں گھر میں مدفون ہے۔ وہ خود اس کے گھر کا اور کوچے کا نام تھا۔ وہ فلانے گھر میں ہے، جا تلاش کر۔ اس دشمن نے گھر کا اور اس کا نام بتا دیا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، اس کوتوال نے اس پردیسی سے کہا کہ بات تو تیری سچی ہے لیکن تو احمق اور بے وقوف ہے کہ ایک خواب و خیال پر بغداد سے مصر پہنچا۔ میں نے متعدد بار خواب میں دیکھا کہ وہ خزانہ بغداد میں ہے، اور اس کوتوال نے اس خزانے کا پورا پتہ بتا دیا۔ جہاں کا اس نے پتہ بتایا وہ خود اس پردیسی کے کوچے اور گھر کا پتہ تھا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ میں نے خود بارہا یہ خواب دیکھا ہے کہ وطن میں بغداد میں خزانہ ہے۔ میں اس خیال سے کبھی جگہ سے نہ ہلا، تو بغیر ملال کے خواب کی وجہ سے چلا آیا۔ بے وقوف کا خواب اس کی عقل کے مناسب ہے، اس کی طرح بے قیمت اور ہیچ ہے۔ عورت کے خواب کو مرد کے خواب سے کم سمجھ، عقل کی کمی اور جان کی کمزوری کی وجہ سے ناقص عقل والے اور احمق کا خواب کھوٹا ہوتا ہے۔ تو بے عقلی سے کیسا خواب ہوگا؟ ہوا اس نے اپنے
اپنے آپ سے کہا خزانہ میرے گھر میں ہے، پھر مجھے اس جگہ کیا افلاس و شکوہ ہے؟ میں خزانے کے اوپر بیٹھا ہوا بھکاری پن سے مردہ ہوں، کیونکہ میں غفلت میں اور پردے میں ہوں۔ وہ اس خوشخبری سے مست ہو گیا، اس کا درد نہ رہا، لاکھوں الحمد آہستہ آہستہ پڑھیں۔ اس نے کہا میرا لذیذ کھانا اس لذت پر موقوف تھا، آب حیات میری دکان میں تھا، چل کہ میں نے عجیب مزیدار کھانے پر ہاتھ مارا ہے، اس وہم کے اندھے پن پر کہ میں مفلس تھا۔ تو مجھے خواہ احمق سمجھ اور خواہ عقل مند، جو کچھ میرا دل چاہتا تھا میں نے پا لیا۔ تو مجھے خواہ احمق سمجھ خواہ کمتر، وہ میری ملکیت ہو گیا۔ تو جو چاہے کہہ، یقیناً میں نے اپنی مراد دیکھ لی۔ اے بد زبان، تیرا جو جی چاہے مجھے کہہ لے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے میں نے یہ خواب بار بار دیکھا ہے، لیکن میں اپنی جگہ سے نہ ہلا اور بغداد کی راہ نہ لی۔ تیری یہ حماقت ہے کہ ایک خواب پر دوڑ پڑا، جیسا تو بے عقل ہے تیری خواب بھی ایسی ہی ہے۔ اسی لیے عورت کی خواب اتنی صحیح نہیں ہوتی جیسی کہ مرد کی ہوتی ہے، چونکہ عورت کی عقل ناقص ہے۔ جب ناقص عقل کی خواب بھی قابل بھروسہ نہیں تو بے عقل کی خواب تو محض ہوائی ہوگی۔ پردیسی نے کوتوال کے خواب سن کر اپنے آپ سے کہا کہ جب خزانہ خود میرے گھر میں ہے تو میں یہاں فقر اور شکوے کی حالت میں کیوں گھوم رہا ہوں؟ یہ سب کچھ میری غفلت کا نتیجہ ہے، سفر کی تکلیف یا کوتوال کی مار کا درد۔ اس نے دل میں سوچا کہ خزانے کا ملنا کوتوال کی مار پر موقوف تھا۔ اس نے دل ہی دل میں کوتوال کو کہا، کوتوال جس نے اس کو احمق اور بے وقوف کہا تھا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اے معزز، تو مجھے مریض کہہ، میں تیرے نزدیک مریض اور اپنے نزدیک بھلا ہوں۔ افسوس ہوتا اگر یہ مقام پرواز برعکس ہوتا، تیرے نزدیک گلزار اور اپنے نزدیک کانٹا ہوتا۔ ایک کمینہ نے ایک روز ایک فقیر سے کہا کہ تجھے یہاں کوئی نہیں جانتا۔ اس نے کہا اگر عام آدمی مجھے نہیں جانتا، میں اپنے آپ کو خوب جانتا ہوں کہ میں کون ہوں۔ افسوس ہوتا اگر درد اور زخم الٹا ہوتا، وہ مجھے دیکھنے والا ہوتا، میں اپنے بارے میں اندھا ہوتا۔ تو مجھے احمق فرض کر، میں نیک بخت احمق ہوں۔ چمٹالو پن اور ترش روی سے نصیب بہتر ہے۔ یہ بات تیرے گمان کے مطابق نکل رہی ہے، ورنہ میرا نصیبہ میری عقل کی داد دے رہا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اگر تیرے سامنے اچھا ہوتا اور خود مریض ہوتا تو افسوس کی بات تھی۔ اس کی یہ مثال ہے کہ کسی نے ایک درویش کو یہ کہا کہ یہاں تجھے کوئی نہیں جانتا۔ اس درویش نے جواب دیا کہ اگر مجھے عوام الناس نہ جانے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، میں اپنے آپ کو جانتا ہوں کہ اللہ نے مجھے کیا کمالات دیے ہیں۔ ہاں اگر معاملہ بالعکس ہوتا کہ لوگ مجھے سب کچھ جانتے اور میں کچھ نہ ہوتا تو افسوس کی بات تھی۔ مفلسی میں جھگڑا اور ترش روی برداشت کرنی پڑتی ہے۔ اپنی بے وقوفی کو تیرے قول کے مطابق تسلیم کر رہا ہوں، ورنہ نصیبہ بتا رہا ہے کہ میں عقل مند ہوں۔ کوتوال سے خواب سننے کے بعد وہ بغداد کی جانب واپس ہوا، شکر ادا کر رہا تھا، شکرانے کی نفلیں پڑھ رہا تھا، اللہ تعالیٰ کی تعریفیں کر رہا تھا۔ وہ واپسی میں راستہ بھر حیران رہا کہ اللہ تعالیٰ نے کہاں کا امیدوار بنایا اور کہاں مقصد پورا فرمایا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے باز گشتن عام مرد شادماں او مراد یافتہ او شکر گویاں او سجدہ کنا او حیران در غرائب اشارت حق سبحانہ و تعالی او ظہور تاویلات آن بر وجہی کے ہیچ عقل او فہم آن جا نرسد۔
یعنی اس شخص کا خوش اور مراد حاصل کر کے اور شکر ادا کرتے ہوئے اور سجدہ کرتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے اشاروں کے عجائب میں حیران واپس لوٹنا اور ان کی تعویلات کا ایسے طریقے پر ظاہر ہونا کہ کوئی عقل اور سمجھ وہاں نہیں پہنچتی ہے۔ وہ مصر سے بغداد واپس لوٹا، سجدہ اور رکوع کرتے ہوئے، تعریف کرتے ہوئے، شکر ادا کرتے ہوئے۔ وہ تمام راستے حیران اور مست اس عجیب بات سے، طلب کے راستے اور روزی کے برعکس ہونے سے کہ مجھے کہاں کا امیدوار کیا تھا اور کہاں سے مجھ پر چاندی اور نفع نثار کیا۔ یہ کیا حکمت تھی کہ اس قبلہ حاجت نے مجھے گمراہ اور خوش کر کے گھر سے نکالا، حتیٰ کہ میں گمراہی میں تیز دوڑا، ہر لحظہ مقصد سے زیادہ دور ہوتا جاتا تھا۔ پھر بعینہ اس گمراہی کو بخشش سے اللہ تعالی نے ہدایت اور نفع کا وسیلہ بنایا۔ وہ گمراہی کو ایمان کا راستہ بنا دیتا ہے، وہ کجروی کو اخلاص کا مقصد بنا دیتا ہے، تاکہ کوئی نیکوکار بے خوف نہ ہو، تاکہ کوئی خیانت کرنے والا نا امید نہ ہو۔ اس نے زہر کے اندر تریاق کو مخفی کر دیا تاکہ اس کو چھپی مہربانی والا کہیں۔ نماز میں وہ کرم مخفی نہیں ہے، وہ گناہ میں مغفرت کی خلعت رکھ دیتا ہے۔ منکروں کا مقصد سقا لوگوں کو ذلیل کرنا تھا۔ ذلت عزت اور معجزوں کا ظہور بن گئی۔ ان کے انکار کا مقصد دین کی ذلت تھا۔ ذلت بعینہ رسولوں کی عزت بن گئی۔ اگر ہر برے کی جانب سے انکار نہ ہوتا، معجزہ اور دلیل کیوں نازل ہوتی؟ جب تک تیرا مخالف ذریعہ تصدیق کا خواہش مند نہ ہو، قاضی گواہ کا تقاضا کب کرتا ہے؟ معجزہ عادل گواہ کی طرح ہے، شک رفع کرنے میں مدعی کی سچائی کے لیے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، اس میں کیا حکمت تھی کہ مجھے وطن سے بے وطن اور خزانے کے خلاف رہنمائی کر دی، جس پر میں خوشی سے دوڑ رہا تھا، اور میرا جو قدم مصر کی جانب اٹھتا تھا میں خزانے سے دور ہو رہا تھا۔ پھر اسی میری گمراہی کو کامیابی کا ذریعہ بنا دیا۔ مصر میں کوتوال کے ہاتھوں پٹا اور وہی کوتوال مقصد کا وسیلہ بن گیا، چونکہ خزانہ گمان کے خلاف حاصل ہوا۔ اب اللہ تعالی کے بعض اسی طرح کے تصرفات کا ذکر فرماتے ہیں تاکہ انسان کا خدا پر بھروسہ بڑھے اور وہ اسباب کو مستقل نہ سمجھے۔ اللہ تعالی بسا اوقات انسان کی گمراہی کو ایمان کا سبب بنا دیتا ہے، اور احسان و عبادت کے نتیجے میں انسان گمراہ ہو جاتا ہے۔ اس میں یہ حکمت ہے کہ کوئی عبادت گزار خوف خدا سے خالی نہ رہے اور کوئی بدکار رحمت سے مایوس نہ ہو۔ برائی میں بھلائی کو اسی لیے مخفی کیا ہے تاکہ اس کے اسم ذواللطف مخفی کا اظہار، ذواللطف و خفی کا مظہر سامنے آتا رہے۔ عبادت گزار کو بخشنا اللہ کا مخفی لطف نہیں ہے، گناہگار کو مغفرت سے نوازنا لطف خفی ہے۔ عجائب قدرت میں سے یہ بھی ہے کہ منکروں کا انکار سے مقصد انبیاء کو ذلیل کرنا ہوتا ہے، لیکن اس سے ان کی عزت اور بڑھ جاتی ہے، اور ان کے انکار کے سبب سے معجزے ظاہر ہوتے ہیں جس سے انبیاء کی عزت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ان منکروں کا قصد تو یہ تھا کہ ان کے انکار سے دین کی ذلت ہو جائے گی، لیکن وہی چیز ان کی عزت کا سبب بن گئی۔ اگر منکروں کا انکار نہ ہوتا تو معجزوں کی ضرورت نہ ہوتی، نہ ان کا ظہور ہوتا۔ معجزے تو رسول کی صداقت کے گواہ ہیں۔ اگر فریق مخالف دعوے کو تسلیم کر لے تو قاضی پھر گواہ طلب نہیں کرتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ہر نہ پہچاننے والے کی جانب سے جب طعنہ آتا تھا، حق تعالی معجزہ دیتا تھا اور نوازتا تھا۔ اس فرعون کا مکر 300 تہوں کا تھا، وہ سب اس کی ذلت اور
قلعہ قمہ بنا، وہ اچھے اور برے ساحر حاضر لایا تاکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے پر جرح کرے، تاکہ عصا کو باطل اور رسوا کرے، اس کے اعتبار کو دلوں سے دور کرے۔ وہ مکر بعینہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ بنا، اس عصا کا اعتبار دو بالا ہو گیا۔ وہ صبح کو نیل کے گرد لشکر لاتا ہے تاکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کی رہزنی کرے۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا امن بن جاتا ہے۔ وہ زمین اور جنگل کے نیچے چلا جاتا ہے۔ اگر وہ مصر کے اندر ہوتا نہ آتا، سبتی سے وہم کہاں مٹتا۔ وہ آیا اور اس نے سبتیوں میں خوف ڈالا تاکہ جان لے کہ امن خوف میں مخفی ہے۔ لطف خفی یہ ہے کہ اس کو اللہ تعالی آگ دکھا دے، وہ خود نور ہو۔ پرہیزگاری میں اجر دینا مخفی نہیں ہے۔ غلطی کے بعد جادوگروں کے اجر کو دیکھ، پرورش میں وصل مخفی نہیں ہے۔ اس نے قطع و برید میں ساحروں کو وصل عطا فرمایا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، ان منکروں کے طعنوں کی بدولت معجزوں کا ظہور ہوا۔ اسی طرح فرعون کا مکر بھی الٹا ہو گیا۔ اس نے جادوگروں کو اس لیے جمع کیا تھا تاکہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے معجزے پر جو بمنزلہ گواہ کے تھا جرح کر کے اس کی صداقت کو باطل کر دیں اور وہ معتبر گواہ نہ رہے، لیکن یہی مکر الٹا ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا گواہ اور زیادہ معتبر ثابت ہوا اور عصا کی عدالت و صداقت دوبالا ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی سبتیوں کے تعاقب میں فرعون مصر سے نکلا تاکہ ان کی رہزنی کرے، لیکن یہ حرکت نتیجے میں سبتیوں کے لیے باعث اطمینان ہو گئی اور وہ دریا میں غرق ہو کر زمین کے نیچے پہنچ گیا۔ اگر وہ مصر میں رہتا تو سبتیوں کو پورا اطمینان نہ ہوتا، بلکہ ڈرتے رہتے کہ کسی وقت حملہ کر دے گا۔ وہ فرعون سبتیوں کے تعاقب میں نکلا تاکہ ان کو خوفزدہ کرے، نتیجہ یہ نکلا کہ وہ خود غرق ہو گیا اور سبتی مطمئن ہو گئے۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ جان لیا جائے کہ امن خوف میں پوشیدہ ہے۔ لطف خفی یہ ہے کہ اللہ تعالی نے کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نار میں نور دکھلا دیا۔ عبادت گزاروں کو اجر دینا لطف خفی نہیں ہے۔ لطف خفی تو یہ ہے کہ فرعون کے جادوگر آئے مقابلہ کرنے کے لیے اور ان پر مہربانی ہو گئی اور وہ مومن بن گئے۔ ظاہری انعامات میں لطف خفی نہیں ہے۔ لطف خفی تو یہ ہے کہ ساحروں کے ہاتھ پاؤں کٹوائے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ چلتے پاؤں کے ہوتے ہوئے چلنا مخفی نہیں ہے۔ جادوگروں کا چلنا پاؤں کٹنے میں دیکھ، عارف اسی لیے ہمیشہ امن میں ہیں کیونکہ وہ خون کے دریا کو پار کر گئے۔ ان کا امن بعینہ خوف سے ظاہر ہوا ہے۔ لا محالہ وہ ہر وقت ترقی میں رہتے ہیں۔ تو نے وہ امن دیکھ لیا جو خوف میں مخفی ہے۔ اے برگزیدہ، تو خوف کو بھی امن میں دیکھ لے۔ وہ امیر مکر سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درپے ہوتا ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام گھر میں منہ چھپا لیتے ہیں۔ وہ اندر آ جاتا ہے تاکہ وہ تاجدار بنے۔ وہ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مشابہت سے سولی پر چڑھتا ہے۔ خبردار مت لٹکاؤ، میں عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہوں، میں یہودیوں کا حاکم ہوں، میں مبارک قدم ہوں۔ اس کو بہت جلد سولی پر لٹکاؤ کیونکہ وہ عیسیٰ ہے، ہمارے ہاتھ سے خلاصی چاہتا ہے۔ چند لشکر جاتے ہیں تاکہ نفع اٹھائیں، ان کا سامان الٹ جاتا ہے اور سر پر مار کھاتے ہیں۔ بہت سے تاجر نفع کی امید پر جاتے ہیں، عید سمجھتے ہیں، خود عود کی طرح جلتے ہیں۔ بہت سی مرتبہ دنیا میں اس کا الٹا ہوتا ہے، زہر سمجھتا ہے وہ شہید ہوتا ہے۔ بہت سے سپاہی ہیں کہ جنہوں نے مرنے کی ٹھان لی، ان کو روشنیاں اور فتح پیش آ جاتی ہیں۔ ابرہہ ہاتھی کے ساتھ بیت اللہ کو ذلیل کرنے کے لیے آیا تاکہ زندہ کو مردہ کی طرح گرا دے۔
یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ ہاتھ پاؤں کے ہوتے ہوئے چلنا کوئی مخفی امر نہیں ہے۔ مخفی وہ سیر ہے جو فرعون کے ساحروں کو بغیر ہاتھ پاؤں کے حاصل ہوئی۔ عارف چونکہ ہر قسم کے خطرات سے گزر چکے ہیں لہٰذا وہ بالکل امن میں ہیں۔ وہ دیکھ چکے ہیں کہ بہت سے خوف کے اسباب سے ان کو امن حاصل ہوا ہے۔ جس طرح امن خوف میں مخفی ہوتا ہے اسی طرح خوف بھی امن میں مخفی ہوتا ہے۔ وہ یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے گیا تاکہ ان کی جگہ سرداری حاصل کر لے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چھپ جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مشابہ بنا دیتا ہے۔ قوم اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر پکڑتی ہے اور سولی پر چڑھاتی ہے، اور وہ ہر چند یہ کہتا ہے کہ میں عیسیٰ نہیں ہوں، لیکن کوئی اس کا یقین نہیں کرتا۔ قوم کہتی ہے کہ یہ عیسیٰ ہیں، یہ بہانہ بنا کر ہم سے چھوٹنا چاہتا ہے۔ بالآخر وہ سولی پر چڑھا دیا جاتا ہے۔ جو فعل اس نے باعث امن سمجھا اس میں خوف مخفی تھا۔ لشکر دشمن پر فتح کے لیے حملہ کرتا ہے اور اس میں اس کی موت مضمر ہوتی ہے۔ تاجر نفع کے لیے جاتا ہے اور نقصان اٹھاتا ہے۔ عالم میں بہت سے واقعات ہوئے ہیں کہ انسان ان کو مفید سمجھتا ہے اور وہ مضر ہوئے ہیں۔ لشکر گھر جاتا ہے اور یقین کر لیتا ہے کہ اب مخالف کے ہاتھوں مرنا ہے، لیکن بالآخر کامیابی ظہور پذیر ہو جاتی ہے۔ ابرہہ حبش کا گورنر مکے والوں سے انتقام لینے اور ان پر فتح پانے چلا اور ہلاک ہوا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے تاکہ کعبہ کے حرم کو تباہ کر دے، سب کو وہاں سے پریشان کر دے، تاکہ سب زیارت کرنے والے اس کے گرد جمع ہوں، سب اس کے کعبے کو قبلہ بنا لیں اور نقصان پہنچا کر عرب سے کینہ نکالے کہ وہ کیوں میرے کعبہ میں آگ لگاتے ہیں۔ اس کی کوشش بعینہ کعبہ کے عزت ہو گئی، وہ اس بیت اللہ کے اعزاز کا سبب بن گیا۔ مکے والوں کی ایک عزت تھی 100 بن گئی، قیامت تک ان کی عزت دراز ہو گئی اور وہ اس کا کعبہ زیادہ دھنسا ہوا ہو گیا۔ یہ کیوں ہے؟ تقدیر کی مہربانیوں سے ہے۔ عرب کی جماعت ابرہہ کے سامان کی وجہ سے چاندی اور سونے سے بے نیاز ہو گئی۔ درندے جیسے ابرہہ کے سامان سے وہ عرب کے فقیر دولت مند ہو گئے۔ کمتر کمینہ ابرہہ کے سامان سے یہ عرب کے فقیر مالدار ہو گئے۔ اس نے خیال کیا کہ وہ لشکر لے جا رہا ہے، حالانکہ وہ بیت اللہ والوں کے لیے سونا لے جا رہا تھا، اور انہی ارادوں کے فسخ کرنے اور اپنے حوصلوں میں راستے میں ہر قدم پر تماشے میں تھا۔ وہ گھر آیا، اس نے خزانہ پا لیا، خدا کی مہربانی سے اس کا کام سر انجام ہوا، تاکہ تو یکتا دانہ کی حکمت کو دیکھ لے۔ وہ خوف خطر میں بہت سے اطمینان پیدا کر دیتا ہے۔ وہ خوف و خطر میں بہت سے اطمینان پیدا کر دیتا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اس کا منشا یہ تھا کہ مکے کے کعبے کو ڈھا دے تاکہ سب اس کے کعبے کا حبش جا کر طواف کر لیا کریں۔ اس کے بنائے ہوئے کعبے میں کسی نے پاخانہ کر دیا یا آگ لگا دی تھی، اس کے انتقام کے لیے وہ چلا، لیکن اس کا یہ کام جس میں وہ اپنی کامیابی اور مکہ کی توہین سمجھتا تھا، مکہ کے اعزاز کا سبب بن گیا اور مکہ والوں کی قیامت تک عزت کا سبب بن گیا۔ ابرہہ اور اس کا کعبہ نیست و نابود ہو گیا۔ اس کے لشکر کا اس قدر سامان اور نقد مکے والوں کے ہاتھ آیا کہ وہ مالدار ہو گئے۔ وہ سمجھا کہ میں مکہ والوں پر لشکر کشی کر رہا ہوں۔ ثابت یہ ہوا کہ وہ مکے والوں کے لیے دولت لے کر جا رہا تھا۔ وہ بغدادی پردیسی مصر میں اپنے احوال کا تماشا کر رہا تھا۔ اس نے بغداد میں آ کر کوتوال کے خواب کے مطابق گھر کھودا تو اس کو خزانہ مل گیا۔ یہ سب کچھ اس لیے کیا گیا کہ اس کو بتا دیا جائے کہ اللہ تعالی مضر باتوں میں نفع پوشیدہ فرما دیتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔
مجھے شہزادوں کا قصہ یاد آ گیا، میری جانب ہوش کے کان لا، بیان سن۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے مقرر کردنے برادران پندادن برادر بزرگ تر را او تاب نا آوردن پند را از ایشان او شید او بے خود رفتن او خود را در بارگاہ پادشاہ انداختن او دستوری خواستن، لیک از فرط عشق و محبت نہ از گستاخی او لا ابالی، بے دل گمان مبر کے نصیحت کند قبول، من گوش استماع ندارم لمن یقول۔ یعنی بھائیوں کا سب سے بڑے بھائی کو مقرر نصیحت کرنا اور اس کا ان کی نصیحتوں کی تاب نہ لانا، اور مجنون اور بے خود ہو کر چلا جانا، اور اپنے آپ کو بادشاہ کے دربار میں لے جا ڈالنا اور اجازت چاہنا، لیکن محبت اور عشق کی زیادتی کی وجہ سے، نہ کہ گستاخی اور لاپرواہی سے۔ اور شعر ہے، بے دل کے بارے میں گمان نہ کر کہ وہ نصیحت قبول کرے گا۔ جو شخص کہتا ہے میں اس کے سننے کے لیے کان نہیں رکھتا۔ ان دونوں نے اسے کہا کہ ہمارے دل میں جوابات ہیں، جس طرح آسمان میں ستارے، اگر وہ ہم نہیں کہتے تو بازی درست نہیں ہوتی ہے، اور اگر وہ ہم کہتے ہیں تیرا دل دکھتا ہے۔ تکلیف وہ بات کہنے میں، ہم پانی کے مینڈک کی طرح ہیں، وہ چپ رہنے سے گلے کی گھٹن اور بیماری ہے۔ اگر ہم نہیں کہتے ہیں دوستی میں نور نہیں ہے، اور اگر ہم وہ بات کہتے ہیں تو اجازت نہیں ہے۔ وہ فوراً کھڑا ہو گیا کہ اے اپنو رخصت، دنیا اور جو کچھ اس میں ہے محض چند روزہ سامان ہے۔ وہ باہر نکل گیا جیسے کہ تیر کمان سے، کیونکہ اس وقت گفتگو کی گنجائش نہ تھی۔ وہ بے خود ہو کر شاہ چین کے سامنے آیا، اس نے جلدی سے مستانہ وار زمین کو بوسہ دیا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، اب پھر ان شہزادوں کا قصہ شروع ہوا ہے۔ دونوں چھوٹے بھائیوں نے بڑے بھائی سے کہا کہ تمہاری ساری تقریر کا ہمارے پاس جواب ہے، وہ جوابات اگر ہم نہیں دیتے ہیں تو کام خراب ہوتا ہے، اور اگر دیتے ہیں تو تم کو تکلیف ہوگی۔ مینڈک پانی میں منہ کھول کر بات کرے تو منہ میں پانی بھر جائے، بات نہ کہے تو دل گھٹتا رہے گا۔ نہ کہنا صلح اور دوستی کے خلاف ہے، اور کہنے کی آپ کی طرف سے اجازت نہیں ہے۔ بھائی یہی تقریر کر رہے تھے کہ وہ فوراً اٹھ کر کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ یہ دنیا اور اس کی زندگی چند روزہ فائدے کی ہے۔ وہ فوراً چل دیا، کچھ کہنے کا موقع نہ دیا۔ وہ فوراً شاہ چین کے دربار میں پہنچا اور زمین بوس ہوا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ان کا ایک ایک حال شاہ پر کھلا ہوا تھا، غم کی ابتدا اور آخر اور ان کا تذبذب۔ بھیڑ اپنی چراگاہ میں مشغول ہے، لیکن چرواہا بھیڑ کی حالت سے واقف ہے۔ وہ تم میں سے ہر ایک چرواہا ہے کی وجہ سے جانتا تھا کہ گلہ میں سے کون گھاس کھانے والا ہے اور کون لڑائی میں ہے۔ اگرچہ بظاہر اس صف سے دور تھا، لیکن دھپڑے کی طرح شادی کے درمیان میں تھا۔ وہ اس گردے کی سوزش اور لپٹ سے واقف تھا۔ مصلحت یہ تھی کہ خشک کر رہا تھا، وہ خشک کر رہا تھا۔ وہ بلند مرتبہ ان کی جان کے درمیان تھا، لیکن قصداً خود کو گونگا بنا رکھا تھا۔ آگ کی صورت دیگ کے نیچے ہوتی ہے، آگ کا باطن دیگ کے اندر ہوتا ہے۔ اس کی صورت باہر ہے اور باطن اندر ہے۔ جان کے معشوق کا باطن خون کی طرح رگ میں ہے۔ شہزادہ بادشاہ کے سامنے دوزانو ہو کر بیٹھ گیا۔ مقامی تعارف کرانے والا اس کے حال کی شرح کرنے والا تھا۔ اگرچہ شاہ بہت پہلے سے سب کچھ جاننے والا تھا، لیکن تعارف کرانے والا اپنا کام کرتا تھا۔ باطن میں معرفت کے نور کا ایک ذرہ اے برگزیدہ 100 تعارف کرانے والوں سے بہتر ہے۔ کان کو تعارف کرانے والے کا گروی رکھنا پردے میں ہونے اور تخمین اور گمان کی علامت ہے۔ جس کے لیے دل کی آنکھ دیکھنے والی ہے، اس کی آنکھ بالکل معائنتاً دیکھے گی۔
یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ شاہ چین صاحب باطن تھا، اس کو ان سب کے حالات بطور کشف معلوم تھے۔ شاہ ان کی یہی حالت تھی جیسے کہ بھیڑ اور اس کا چرواہا۔ بھیڑ اپنے کام میں مشغول ہے لیکن چرواہا اس پر نظر رکھتا ہے اور اس کی ہر حالت سے واقف رہتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہر انسان راعی ہے اور قیامت میں اس سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال ہوگا۔ راعی چرواہا اپنے گلے کی حالت سے واقف ہوتا ہے، کون سا جانور چر رہا ہے اور کون سا لڑ رہا ہے، یعنی زبان پر خشکی لائے ہوئے تھا اور راز نہ کھولتا تھا۔ دور ہوتے ہوئے ان میں ہونے کی مثال یہ ہے کہ آگ دیگ کے اندر کے کھانے سے دور ہے لیکن اس کا اثر کھانے کے اندر ہے۔ روح گو بمنزلہ معشوق ہے، جسم مادی سے علیحدہ چیز ہے لیکن اس کا اثر رگ رگ میں خون کی طرح جاری ہے۔ وہ معرف وہ شخص جو دربار میں آنے والے کو اس کے مناسب مقام پر بٹھا کر بادشاہ سے اس کا تعارف کراتا ہے۔ تعارف کرانے والا اپنا منصبی فرض ادا کر رہا تھا۔ اگر باطن میں عرفان کا ایک ذرہ بھی ہوتا ہے تو اس سے جو کشف ہوتا ہے وہ کسی بتانے والے کے اعتبار سے بہت بہتر ہوتا ہے۔ کشف حاصل کرنا چاہیے، جس کی دل کی آنکھ کھل جاتی ہے اس کو حقیقی معائنہ حاصل ہو جاتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اس کی جان تواتر پر قناعت کرنے والی نہ ہوگی بلکہ اس کا یقین دل کی آنکھ سے پہنچتا ہے۔ پھر تعارف کرانے والے نے برگزیدہ شاہ کے سامنے اس کے حال کے بیان میں لب کشائی کی۔ اس نے کہا، اے بادشاہ، وہ تیرے احسان کا شکار ہے، شاہی برتیے کیونکہ وہ آپ کا ہے۔ اس نے سلطنت کے شکار بند کو پکڑ لیا ہے، اس کے مست سر پر ہاتھ پھیر دیجئے۔ بادشاہ نے کہا، جس عہدے اور ملک کی اس کی درخواست ہو وہ نوجوان حاصل کر لے گا۔ جس ملک سے وہ بیزار ہوا ہے اس کا 20 گنا میں اس کو اس جگہ بخش دوں گا اور میں خود علاوہ ہوں۔ اس نے کہا، جب سے آپ کی شاہی نے اس میں عشق بویا ہے سوائے آپ کی خواہش کے اس نے کون سی خواہش باقی رکھی ہے؟ آپ کی غلامی ایسی موافق ہوئی ہے کہ بادشاہی اس کے دل میں سرد ہو گئی ہے۔ اس نے شاہی اور شہزادگی سب ہار دی، آپ کی خاطر اس نے مسافرت سے نباہ کیا ہے۔ جس صوفی نے وجد میں گدڑی اتار پھینکی وہ دوسری گدڑی پر کب توجہ کرتا ہے؟ دی ہوئی گدڑی کی طرف میلان اور ندامت ایسا ہے جیسا کہ میں ٹوٹے میں ہو گیا ہوں۔ اے ساتھی، اس گدڑی کو ادھر واپس دے کہ وہ اس کی قیمت کی نہیں ہے۔ عاشق سے بعید ہے کہ اس کو یہ خیال آئے، اور اگر آئے تو اس کے سر پر خاک چاہیے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، کسی خبر کو بہت سے لوگوں سے سننا کو تواتر کہا ہے۔ اگر لوگ کثرت کے ساتھ بھی اس کو خبر دیں وہ قناعت نہیں کرتا بلکہ اس کو قلبی مشاہدہ سے یقین آتا ہے۔ دربار میں تعارف کرانے والے نے شہزادے کا حال بیان کرنا شروع کیا۔ اس کے ساتھ اپنی شاہی شان کے مطابق معاملہ کیجیے، وہ آپ سے وابستہ ہو گیا ہے، اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیجیے، یعنی علاوہ ازیں میں اس کا ہوں۔ تعارف کرانے والے نے کہا کہ جب سے وہ آپ کے عشق میں مبتلا ہوا ہے بجز آپ کے اس کے دل میں کوئی خواہش باقی نہیں رہی، اپنے ملک کی شاہی اور شہزادگی چھوڑ کر آپ کی خاطر غریب الوطن بنا ہے۔ مولانا فرماتے ہیں کہ جس طرح اس شہزادے نے سلطنت کی گدڑی اتار پھینکی اور پھر اس کو واپس لینے کو تیار نہ ہوا، اسی طرح صوفی جب وجد میں آ کر اپنی گدڑی اتار کر پھینک دیتا ہے تو وہ کوئی گدڑی لینا پسند نہیں کرتا، اگر وہ
مگر وہ اتاری ہوئی گدڑی کی خواہش کرے اور پھینک دینے پر نادم ہو تو اس کے یہ معنی ہوئے کہ وہ وجد کے عوض گدڑی دے ڈالنے میں اپنا نقصان سمجھا۔ اگر صوفی اتاری ہوئی گدڑی پر افسوس کرے تو اس کے یہ معنی ہے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میری گدڑی واپس کر دو، وہ میرا وجد اس قیمت کا نہیں تھا کہ میں گدڑی دے کر اس کو خرید لوں۔ خدا کرے عاشق کو یہ خیال بھی نہ آئے، اور اگر آتا ہے تو وہ ذلیل و خوار ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ عشق اس جسم کی 100 گدڑیوں کی قیمت کا ہے جو زندگی اور حس اور عقل رکھتا ہے، خصوصاً دنیا کی سلطنت کی گدڑی جو ناقص ہے، اس کی 5 کوڑی کی ہستی درد سر ہے۔ دنیا کی سلطنت تن پرستوں کے لیے حلال ہے، ہم تو عشق کی لازوال سلطنت کے غلام ہیں۔ وہ عشق کا عہدے دار ہے، اس کو معزول نہ کیجیے، اس کو اپنے عشق کے سوا مشغول نہ کیجیے۔ وہ عہدہ جو مجھے آپ کے دیدار سے روکنے والا ہے وہ بعینہ معزولی ہے، وہ نام کا عہدہ ہے۔ اس جگہ پہنچنے میں تاخیر کا سبب استعداد کا نہ ہونا اور جسم کی کمزوری تھی۔ اگر تو بغیر تیاری کے کان پر جائے تو ایک حبہ کا احاطہ کرنے والا نہ ہوگا، اس نامرد کی طرح جو کسی باقرہ کو خرید لے، اگرچہ وہ چاندی جیسے جسم والی ہو، کب اس سے لذت اٹھائے گا؟ بے بتی اور بے تیل کے چراغ کی طرح اس کو روشنی نہ زیادہ حاصل ہے نہ تھوڑی۔ باغ میں کوئی اخشم آتا ہے، اس کا دماغ ریحان سے کب خوش ہوگا؟ جیسے کوئی حسین معشوق نامرد کا مہمان ہو، بہرے کے سامنے چنگ اور بربط کی آواز ہو، جیسا کہ خشکی کا پرند سمندروں میں، وہ اس سے سوائے ہلاکت اور ٹوٹے کے کیا پائے گا؟ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ گدڑی تو بے جان چیز ہے، عشق تو ہزاروں جاندار جسموں سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ جب عشق جسم سے بھی قیمتی ہے تو دنیا اس کے مقابلے میں ہیچ در ہیچ ہے۔ یہ حقیر چیز دنیا داروں کے لیے مناسب ہے، عاشقوں کو تو عشق کی لازوال سلطنت چاہیے۔ تعارف کرانے والے نے کہا، شہزادہ سلطنت عشق کا عہدے دار ہے، اس کو عہدے سے برخاست نہ کیجیے۔ شہزادہ بھی برزبان حال آپ سے یہ کہتا ہے کہ جو عہدہ آپ کے دیدار کا حجاب بنے اور آپ سے دور کر دے وہ عہدہ نہیں بلکہ معزولی ہے۔ آپ اس کی حاضری میں تاخیر عشق کی کمی کے سبب سے نہ سمجھیں، بلکہ یہ اپنے اندر استعداد پیدا کرنے میں لگا رہا اور جسم کی لاغری تاخیر کی وجہ ہوئی، اور اس حالت میں نہ فیض روحانی حاصل کرنے کی صلاحیت تھی نہ جسمانی خدمت گزاری کی قابلیت تھی۔ جب تک مقصد کے حصول کی استعداد نہ ہو کوشش بیکار ہے۔ اگر کسی میں کان کنی کی استعداد اور ہنر نہیں ہے، کان سے کچھ حاصل نہ کرے گا۔ اگر انسان میں مردانہ قوت نہیں ہے تو حسین معشوقہ سے فائدہ نہ اٹھا سکے گا۔ اگر ناک میں خوشبو سونگھنے کی استعداد نہیں ہے تو چمن سے فائدہ نہ اٹھا سکے گا۔ وہ انسان جس میں سونگھنے کی قوت نہ ہو، بے استعداد مرید اور شیخ کامل کی مثال نامرد اور حسین محبوبہ کی اور بہرے اور چنگ و بربط کے گانے کی سی ہے۔ جس پرند میں تیرنے کی استعداد نہیں اس کے لیے دریا ہلاکت ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ جس طرح بغیر گیہوں کے چکی پر پہنچا ہوا داڑھی اور بال کے سفید کرنے کے سوا اس کا انعام نہ ہوگا، بے گیہوں والوں کو آسمان کی چکی بالوں کی سفیدی اور کمر کی کمزوری بخشتی ہے، لیکن گیہوں والوں کے لیے یہ چکی ملک عطا کرنے والی بنی ہے، کام اور بادشاہی عطا کرتی ہے۔ پہلے تجھے جنت کی استعداد چاہیے تاکہ جنت سے
تیری زندگی پیدا ہو، نوزائیدہ بچے کے لیے شراب سے اور کباب سے کیا مزہ، قلعوں سے اور قبوں سے۔ یہ بات حد نہیں رکھتی، بات نہ تلاش کر، تو جا استعداد حاصل کر۔ وہ استعداد کے لیے اب تک بیٹھا رہا، شوق حد سے گزر گیا اور وہ ہاتھ نہ آئی۔ اس نے کہا استعداد بھی شاہ سے حاصل ہوتی ہے، جان کے بغیر جسم کب ذی استعداد بنتا ہے۔ شاہ کی مہربانیوں نے اس کے غم کو لپیٹ دیا، چونکہ چلا کہ شاہ کا شکار کرے اور خود شکار بن گیا۔ جو تجھ جیسے شکار میں آ گیا، شکار کو قید نہ کر کے خود شکار ہو گیا۔ جو شخص امیری کا طالب ہوا یقیناً اس سے پہلے وہ قید میں گروی ہو گیا۔ عالم کے چہرے کے نقش کو الٹا سمجھ، جہاں کے ہر غلام کا نام جہان کا آقا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ مرید کا بغیر استعداد کے شیخ کے پاس جانا ایسا ہی ہے جیسے کوئی بغیر گیہوں کے چکی پر جائے تو وہ وہاں سے گرد و غبار میں داڑھی اور بال سفید کر کے لوٹے گا۔ بے استعداد لوگوں کو بھی آسمان کی گردش سے سوائے بڑھاپے کے آثار کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ آسمان کی یہ چکی بھی ان کو نفع دیتی ہے، جن کے پاس عمل و عقیدے کا گیہوں ہو۔ اعمال صالحہ کے ذریعے جنت کی استعداد پیدا کرنی چاہیے۔ بچے میں شراب و کباب اور قصور و قبوں سے لذت اٹھانے کی استعداد نہیں ہے۔ استعداد مفید نہ ہونے کی بے شمار مثالیں ہیں۔ تو کہاں تک سنے گا؟ جا استعداد پیدا کر۔ تعارف کرانے والے نے یہ بھی کہا کہ یہ اب تک استعداد کے حصول میں آپ سے دور رہا، اگرچہ اب بھی پوری استعداد پیدا نہ ہوئی، لیکن عشق سے مجبور ہو کر حاضر ہو گیا ہے۔ اس نے اب یہ سوچا کہ استعداد کی تکمیل بھی جناب کی صحبت سے ہوگی۔ پوری استعداد جسم میں روح آنے کے بعد آتی ہے اور وہ آپ عنایت کریں گے۔ جناب کی مہربانیوں کی توقع نے اس کو سب غم بھلا دیے۔ گھر سے اس لیے چلا تھا کہ اپنے کمالات سے آپ کو مسخر کرے، یہ اب آپ کا مسخر ہو گیا۔ ظاہر ہے جو آپ کو مسخر کرنے چلے گا وہ خود مسخر ہو کر رہے گا۔ ہر محبوب چیز کا قاعدہ یہی ہے کہ انسان اس کو حاصل کرنے کے بجائے اپنے آپ کو اس کے حوالے کر بیٹھتا ہے۔ دنیا کی باتوں کو برعکس سمجھو، جو دنیا کا امیر ہے وہ دنیا کا امیر کہلاتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اے کچھ فہم الٹی چال والے جسم، تو نے لاکھوں آزاد روحوں کو گروی کر دیا۔ تھوڑی دیر کے لیے اس ہیلا گری کو چھوڑ دے، موت سے پہلے چند گھنٹے آزاد جی لے۔ اور اگر گدھے کی طرح آزادی میں تیرا راستہ نہیں ہے، تیری سیر ڈول کی طرح کنویں کے علاوہ نہیں ہے، تھوڑی دیر کے لیے چلا جا، میری جان چھوڑ دے، جا میرے علاوہ کوئی دوسرا ساتھی تلاش کر لے، میری باری ختم ہو گئی، مجھے آزاد کر دے، میرے علاوہ دوسرے کو داماد بنا لے۔ اے مصروف جسم، مجھے چھوڑ دے، تو نے میری عمر برباد کر دی، کسی دوسرے کو تلاش کر لے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ چونکہ جسم کی وجہ سے روح قیدی بنتی ہے، تو روح کے جسم کو خطاب ہے کہ تو نے لاکھوں آزاد روحوں کو قیدی بنایا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے اپنے مال و جاہ کے کمانے کے ہیلوں کو ترک کر دے اور کچھ دن مرنے سے قبل آزادی کی زندگی گزار لے۔ اگر گدھے کی طرح تیری آزادی ناممکن ہے اور ڈول کی طرح تو کنویں میں گرنے کا عادی ہے، کم از کم مجھے ہی رہا کر دے اور میری جگہ کسی اور کو ساتھی بنا لے۔ اب میری رہائی کا وقت آ گیا، مجھے آزاد کر دے اور کسی اور کو داماد بنا لے، جیسا کہ آئندہ حکایت میں مذکور ہے کہ قاضی نے جوہی کی بیوی سے کہا تھا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔